وہ تمام حدیں پار گر گئے ہیں اور مذہب پر بھی انہوں نے اپنے قائد کو فوقیت دے دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی رکن سے بھی یہ بڑا ہے، نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے، یعنی کہ اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں جن میں توحید ہے، نماز، روزہ، اس کے علاوہ زکوٰۃ، اس میں انہوں نے سب سے بڑا قرار دے دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک حد تک اپنی قیادت کا احترام واجب ہوتا ہے، یہاں پر تو مذہب پر فوقیت دے دی گئی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ہاں، یہ بہت ہی خطرناک اور شرعاً ناجائز اور حرام بات ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اصولی طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اب حج بیت اللہ کو نواز شریف صاحب کے استقبال سے مشابہت دینا، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے، انتہائی ناجائز اور غلط بیان دیا گیا ہے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اسلام کے بنیادی طور پر 5 ارکان ہیں، جس میں نماز ہے، توحید کا عقیدہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے۔ اب حج بیت اللہ کے بارے میں کہنا کہ یہ استقبال اس کی طرح ہے یا اس سے بہتر ہے، انتہائی غلط بات کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلامیان پاکستان کے جذبات بھی مجروح کیے گئے ہیں، جاہلانہ بات کی گئی ہے، شرعی اعتبار سے غلط بات کی گئی ہے۔ ہر ایک کو اپنے قائد کے استقبال کا ضرور حق ہے، پیار کرنے، محبت، ادب و احترام کا حق ہے، لیکن خدارہ شریعت اور لیکن اس طرح کے عقائد کا پرچار اور وہ بھی اپنی قائد کی محبت میں یہ غلط ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بیان دے دیا جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر ایسا بیان دے دیا گیا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، یہ تو بچپن میں ایک 3ری 4تھی کلاس کے بچے کو بھی معلوم ہوتے ہیں، اس کے لیے اتنا ایجوکیٹڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، پھر اتنا بڑا بیان ان کی جانب سے دے دیا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، بیورو چیف لاہور ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، اتنی بڑی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دی ہے اپنے قائد سے وفاداری میں، ابھی تو پچھلی جو ان کی جانب سے باتیں کی گئی تھی ترمیم وغیرہ کے حوالے سے، ابھی تو اس پر ہی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ کوئی ذی ہوش مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ دولت اور طاقت کی ہوس نے ان کو اتنا بھی نہیں تمیز چھوڑی کہ جو ہمارا دین ہے اس میں جو چیزیں فرائض ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اس طرح کی باتیں کرنا کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ میں کسی پہ کفر کے فتوے نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھٹی صاحب، انٹرپٹ کروں گا آپ کو، طاقت کی ہوس میں آپ نے کہا، اب تو طاقت بھی نہیں رہی۔ نہیں، اب بھی طاقت ہے نا ان کے پاس، 16 لوگوں کو شہید کیا، 100 لوگوں کو گولیاں ماری ہے، رانا ثناء اللہ کو بھی پولیس نے پکڑی، آزاد پھر رہا ہے، ایک مجرم کے استقبال کے لیے جا رہا ہے، اور جو ہمارا اسلام فرض کرتا ہے، حج جو فرض ہے ایک مسلمان پر، اس کے مقابلے میں ایک مجرم کو کہہ رہا ہے کہ اس کا استقبال کرنا حج سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو اس سے بڑا